وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا یہ عارضی ہے۔ جب دنیا عارضی ہے، دنیا کے اندر انسان بھی ایک عارضی طور پر آیا ہوا ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے واسطے نہیں آیا۔ جب اس کا آب و دانہ ختم ہو جائے گا، اس کے مقدر کی روزی ختم ہو جائے گی، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ جب دنیا عارضی ہے، اس کے اندر رہنے والا انسان عارضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عارضی دنیا کے اندر تمام کی تمام چیزوں کو عارضی طور پر رکھا ہے، ایک وقت کے طور پر رکھا ہے، اور تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ کوئی بھی چیز جب تک اپنے آپ کو قربان نہیں کرتی، اس وقت تک انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ عارضی چیزوں کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا دیا، اور دنیا کے اندر ہر انسان عزت کا طلبگار ہے۔ ہر انسان عزت کا طلبگار ہے، عزت کا خواہاں ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے دنیا کے اندر انسان کو مال سے عزت مل جائے گی، مال سے عزت مل جائے گی، اور کہاوت بھی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اندر ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن جب غور کیا جائے تو مال سے ہر چیز حاصل نہیں ہوتا۔ مال آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوتا ہے۔ آج انسان مالدار ہے، بچپنا اس کا غریب کے اندر گزرا تھا، یا بچپنا مالداری کے اندر گزرا ہے، بڑھاپا اس کا پریشانیوں کے اندر گزرتا ہے، جوانی اس کی پریشانیوں کے اندر گزرتی ہے۔ یہ دنیا نہ کسی کی تھی، نہ کسی کی ہے، نہ کسی کی رہے گی۔ آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس جائے گی، پرسوں کسی اور کے پاس جائے گی، یہ عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ تو مال سے انسان نہ عزت حاصل کر سکتا ہے، اگر مال سے انسان نے عزت حاصل کی تو پائیدار نہیں رہتی ہے، ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ جب تک مال کی طاقت ہے اس کو عزت ملتی ہے، جب مال کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو عزت رکھی ہے وہ اعمال سے ہے۔ اعمال سے جو عزت ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی سرفراز کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو اچھا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اعمال کو اچھا ہونے کے لیے، اعمال کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا دستور ہے بغیر علم کے اگر انسان کوئی کام کرنا شروع کر دے، وقت بھی برباد، پیسہ بھی برباد، سب کچھ برباد۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے بغیر سیکھے نہیں کرتا، سیکھ کر کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے سیکھ کر؟ تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ایسے ہی اعمال کو
میں طاقت پیدا کرنے کے لیے، اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد وہ معرفت خداوندی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے پہلے محرم کا یہ آخری جمعہ ہے، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل جو لوگ بھی آئے، عبداللہ ابن ابی کے منافقین کا ساتھ دینے والے جتنے لوگ تھے، یہ تمام کے تمام دیہات والے تھے، علم سے دور تھے، دنیاوی دینی علم سے دور تھے۔ علم سے دور رہنے کی وجہ سے ان کو دماغ کے اندر جو بات ڈالی گئی وہ اس کے اوپر لبیک کہنے لگے، اس کے اوپر دیوانے ہونے لگے۔ بغیر علم کے انسان اگر زندگی گزارنا چاہے یہ ناممکن ہے۔ جس طریقے سے علماء نے مثال دی ہے، جس طریقے سے مچھلی کے لیے پانی بہت ضروری ہے، مچھلی کے لیے پانی بہت ضروری ہے، پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، ایسے ہی علم کے بغیر انسان کی نیا پار نہیں ہو سکتی، انسان کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرشتوں سے پوچھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین کے اوپر جا کر فتنہ فساد کرے گی، لڑائی کرے گی، خون ریزی کرے گی، آپس میں جھگڑا کرے گی، شب و شتم کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا تھا، اے اللہ ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ ایسے انسان کو پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میرے فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھائے، علم الاسماء، وعلم آدم الاسماء كلها، سکھانے والا کون؟ اللہ۔ کس کو سکھایا؟ آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے گئے، اور پھر فرشتوں سے پوچھا یہ نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ ان چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، جو چیزیں آپ نے ہمیں دی ہے وہی ہم جاننے والے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں جان سکتے۔ اب فرشتوں نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے جب نام پوچھا گیا، آدم علیہ السلام نے وہ تمام کے تمام اسماء، وہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی انہوں نے بیان کر دی۔ اب یہاں پر دیکھیے، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسماء سکھائے، وہ اسماء جب آدم علیہ السلام نے بیان کر دیے، فرشتوں کے سامنے عرض کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر کیا دیا؟ دنیا کا دستور ہے، جب کوئی بچہ اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، اس کو تمغہ دیا جاتا ہے، اس کو ایسی یادگار دی جاتی ہے جو اپنے گھر کے اندر آویزہ کر کے لٹکا کے رکھ لیتا ہے یادگار کے طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انعام دیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجود الملائکہ بنایا، تمام کے تمام فرشتوں سے
آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ اب سجدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فرشتے کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماء الحسنی سکھائے، اپنے نام سکھائے۔ جب علم الاسماء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں کی سجدہ گاہ بنایا، جب بندہ اسماء حسنی کو یاد کر لے گا، اللہ کے ناموں کو یاد کر لے گا، اللہ کے کلام کو یاد کر لے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علی نبینا علیہ السلام تھے، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسجدوا، سجدہ کرو، اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا۔ سب سے پہلے سجدہ کرنے کا تمغہ یہ ملا، انعام یہ ملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی کے اوپر پورا قرآن پاک لکھ دیا۔ قرآن کریم کتنی ضخیم، کتنی موٹی کتاب ہے۔ اسرافیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو سب سے پہلے مانا، اور ایک آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن پیشانی کے اوپر لکھ دیا، اور اسرافیل علیہ السلام کو تو یہ اعجاز ملا، لیکن جس نے انکار کر دیا، جس نے سجدے سے انکار کر دیا، جس نے اپنی لاجک پیش کی، اپنی عقل کو دوڑایا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ کی خاصیت اوپر جانے کی رہتی ہے اور مٹی کی خاصیت نیچے جھکنے کی رہتی ہے، اے اللہ میں اس سے افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق گلے میں ڈال کر اس کو کیا کر دیا؟ زمین کے اوپر اتار دیا۔ اب اندازہ لگائیے، ایک خاکی مخلوق، ایک مٹی سے بنائی ہوئی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سجدہ کروا رہے ہیں نورانی مخلوق سے، وہ مخلوق جو اللہ کے عرش کے پاس ہے، جو اللہ کے عرش کے مابین ہے، ان تمام کے تمام مخلوق نے ایک مخلوق کو، کون سی مخلوق کو؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اس کو سجدہ کروایا۔ یہ انعام کس بنا پر ملا؟ یہ علم کی بنا پر ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الاسماء کو عطا فرمایا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ انسان علم حاصل نہیں کرتا، علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بہت سارے جہالت کے کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ علم نہ ہونے کی بنا پر انسان سے بدعات کے کام ہو جاتے ہیں، جہالت کے کام ہو جاتے ہیں، غلط کام ہو جاتے ہیں، یہ علم نہ ہونے کی بنا پر۔ اس لیے انسان کو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب علم کے اندر کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ علم الفرائض، فرائض کا علم۔ فرائض کا علم کیا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جب ہمیں بھیجا ہے، فرائض کا علم یعنی علم میراث۔ ہم اپنے مرنے سے پہلے ہمیں اپنی میراث کو اپنے اولادوں کے درمیان کیسے تقسیم کرنا چاہیے،
اپنی اولادوں کے درمیان کیسے تقسیم کرنا ہے؟ کیا ہم نے میراث کا علم سیکھا ہے؟ یا ہم نے اپنے گھر کے میراث کے بارے میں، وصیت کے بارے میں ہم نے کسی سے تحقیق کی ہے؟ اگر ہم نہیں سیکھا تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علم الطہارہ، طہارت کا علم، پاکی کا علم، ناپاکی کا علم، کس چیزوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، یہ تمام کے تمام علم سیکھنے کے ہیں۔ نماز کا علم، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ تمام کے تمام علم کو سیکھنا ہے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ اب علم حاصل کرنے کی کوئی عمر متعین نہیں فرمائی، جیسے نماز کی عمر 7 سال کے بعد بچے کو نماز کی ترغیب دی جائے، 12 سال کے بعد نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دی جائے، لیکن علم حاصل کرنے کی کوئی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ اب اس اندازہ لگائیے علم حاصل کرنے سے ہوگا کیا؟ ایک ہوتا ہے انسان سوچتا ہے دنیاوی علم جو ہوتی ہے دنیا کے لیے ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا انسان دنیا کے عارضی طور پر آیا ہے، دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں، اور دنیا کی جتنی علوم ہیں تمام کے تمام عارضی ہیں۔ جب تک انسان دنیا کے اندر ہے دنیا کے علوم اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ایک علم اعلیٰ ہوتا ہے، ایک علم اعلیٰ ہوتا ہے۔ اعلیٰ کا مطلب آتا ہے مشین، اعلیٰ کا مطلب عربی لفظ ہے مشین۔ دنیا کے تمام علم مشین ہیں، ان سے انسان پیسہ کما سکتا ہے، انسان اپنی ڈگری بنا سکتا ہے، انسان اپنی لائف بنا سکتا ہے، انسان زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا کما سکتا ہے، لیکن علم دین جو ہوتا ہے یہ علم اعلیٰ ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو دنیاوی علم سیکھنا نہیں چاہیے، دنیاوی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، نہیں، دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تھے جو عبرانی زبان جانا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا تم ان کی زبان سیکھ لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو دوسری زبان نہیں سیکھنی چاہیے، انسان کو دوسری زبان بھی سیکھنی چاہیے، سب زبانیں سیکھنی چاہیے، سب علم ہیں، لیکن سب زبانیں سیکھنے سے پہلے انسان کو دینی علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھ سکے، ہم نے دینی علم حاصل نہیں کیا، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ جب دینی تعلیم انسان کے اندر آتی ہے، علم دین انسان کے اندر آتا ہے، تو اس کے اندر دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا ہے کہ دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کی مان کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اس لیے عالم کیسا بھی ہوگا، عالم کیسا بھی ہوگا، وہ کبھی اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا، ہاں کبھی بھی اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا، کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ پھر بھی اگر آپ کی نظر کے اندر کوئی عالم اگر غلط کر لیتا ہے، عالم ہی تو ہے، انسان ہی سے تو غلطی ہوتی ہے، کسی دوسرے انسان سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن عالم کیا کرے گا؟ غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ علم اپنے معرفت کے لیے عطا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے علم دین حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے آپ کے گھر کے اندر کوئی عالم آئے گا تو آپ اپنی جگہ چھوڑ کر اس عالم کو بٹھاتے کہ نہیں بٹھاتے؟ کیوں بٹھاتے ہیں؟
بھائی عالم صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کے پاس قرآن کا علم ہے، ان کے پاس حدیث کا علم ہے، دنیا کے حساب سے آپ ایک ادنا سے ادنا حافظ کی قدر کرتے ہیں. کیوں قدر کرتے ہیں؟ بھائی اس کے سینے کے قرآن ہے، اس کے اللہ کا قرآن ہے. آپ اس کی قدر، اللہ کے قرآن کی قدر کر رہے ہیں، اللہ کے علم کی قدر کر رہے ہیں. جب دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی قدر، علم والوں کی قدر عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سیکھنے والے بندوں سے فرمائے گا. کیا فرمائے گا؟ میں نے اپنا علم تمہارے سینوں کے اندر اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، بلکہ اس لیے ڈالا تھا میں تم کو جنت کے اندر پہنچا دوں گا. اسی لیے فرمایا گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کیا بولتے ہیں، پل صراط کے اوپر ایک عابد گزرے گا، پل صراط سے جب ایک عابد گزرے گا، عابد کو کہا جائے گا جا تو اپنی عبادت کے بدلے جنت کے اندر چلا جا، اپنی عبادت کے بدلے جنت کے اندر چلا جا. اور جب ایک عالم گزرے گا، عالم کو روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا تو جس کی چاہتا ہے سفارش کر کے ساتھ میں لے کے چلا جا. یہ کس کا مقام ہے؟ یہ علم کا مقام ہے دوستو. اس لیے انسان کو علم حاصل کرنے کے نا دریغ نہیں کرنا چاہیے. دنیاوی علم حاصل کرنا ہے، دنیاوی علم سے زیادہ سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنا دینی علم حاصل کرنا ہے. جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے علم کو چھوڑ دیتی ہے، وہ اس قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا. قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لیا جانے کا مطلب کیا؟ ایک ایک کر کے علماء اٹھا لیے جائیں گے، ایک ایک کر کے اچھے علماء اٹھا لیے جائیں گے. اور لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں کتنے علماء، کئی 100 علماء اٹھا لیے گئے، زبردست جید علماء اٹھا لیے گئے. ایک ایک کر کے علماء اٹھا لیے جائیں گے. جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا بڑا، اپنا امیر کس کو بنا لیں گے؟ ایک جاہل کو بنا لیں گے. جب جاہل کو بنا لیں گے، جاہل جو کہے گا انسان اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے. جیسا آج کل آپ اخبارات میں، واٹس ایپ وغیرہ پہ دیکھتے ہوں گے کہ جب انسان جس سے عقیدت ہو جاتی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے اس کے پاس کوئی شرعی وضاحت اس کے پاس نہ ہو، لیکن اس سے عقیدت ہو گئی، اس سے محبت ہو گئی، وہ اس نے جو کہہ دیا ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا. اس لیے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لیے جانے کا مطلب علماء اٹھا لیے جائیں گے. اس لیے علماء علم کی حفاظت کی ذمہ داری امت مسلمہ کے اوپر ہوتی ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہم سب اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں. جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی اسکول کی فکر کرتے ہیں، گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو گیا، باپ کے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے ڈاکٹر بنانا ہے. ہاں ڈاکٹر بنانا چاہیے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لائر کی ضرورت ہے، جج کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے اندر ہے کہاں؟ پورے لائن بازار کے اندر ڈاکٹر دیکھا جائے تو انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں. پورے لائن بازار کے اندر وکیل کو ڈھونڈا جائے تو انگلی پر گنے جا سکتے ہیں. پورے لائن بازار میں جج کو ڈھونڈا جائے کوئی ملنے کو تیار نہیں رہے گا. مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ دینی تعلیم سے بھی دور رہیں گے اور دنیاوی تعلیم سے بھی جب ہم دور رہیں گے، یہ دوہری محرومی ہے. تو چاہے جائے کہ ہمیں دنیاوی تعلیم کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہمیں دینی تعلیم کو تو حاصل کرنا چاہیے. اگر دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم دنیاوی تعلیم کے تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں. نہ مسلمانوں کے پاس دنیاوی تعلیم ہے، نہ مسلمانوں کے پاس دینی تعلیم ہے. اور دوستو جو قوم تعلیم سے دور ہو جاتی ہے، جو قوم تعلیم سے دور ہو جاتی ہے، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اس لیے دوستو آج فسطائی طاقتیں جو برسر اقتدار نظر آ رہی ہیں، فسطائی طاقتیں برسر اقتدار نظر آ رہی ہیں، مسلمانوں کے تمام اعمال کو، مسلمانوں کے تمام کلچر کو انہوں نے اپنایا اور ان کے کلچر کو ہم نے اپنایا. مسلمانوں کا کلچر پہلے کیا تھا؟ جب مدینے کے اندر رات کے 4 بجے کوئی گزرا کرتا تھا تو ہر گھر سے قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، ہر گھر سے قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی. لیکن آج ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہماری صبح 10 بجے، 11 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے یہ ہماری صبح ہوتی ہے. فجر کے اندر ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. وہی رمضان کے مقدس مہینے ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھا کرتے تھے، لیکن غیر رمضان میں ہماری مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں. یہ دین علم نہ ہونے کی بنا پر. آج ہمارے پاس اخبار پڑھنے کا وقت ہے،
نیوز پیپر پڑھنے کا وقت ہے، نیوز دیکھنے کا وقت ہے، ہمارے پاس دینی تعلیم کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآنی حلقوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس آ کر کسی صاحب علم کے پاس آ کر بیٹھ کر علم سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے دوستو علم حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمیں بڑھوتری عطا فرمائے گا، ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم علم حاصل کرنے کے اندر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، شرمانا نہیں ہے۔ دوستو ہارون رشید کا زمانہ تھا، ہارون رشید کے زمانے کے اندر ان کا ایک سپہ سالار، ہارون رشید نے اپنے سپہ سالار کو کسی محاذ کے اوپر بھیج دیا، محاذ پہ جانے کے بعد یعنی لڑائی کے لیے بھیج دیا۔ جاتے وقت میں اس نے اپنی بیوی کو 30,000 دینار دی، 30,000 اشرفی دی، کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرنا، اور لڑائی کے لیے نکل گیا۔ اس زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا، واٹس ایپ کا دور نہیں تھا، ٹیلی فون کا دور نہیں تھا۔ محاذ پر گئے، غالباً جس محاذ پر ایک مرتبہ گئے 26 یا 27 سال کے بعد باپ واپس گھر میں آتا ہے۔ آنے کے بعد جب باپ دسترخوان کے اوپر بیٹھا، باپ ہارون رشید کا زمانہ ہے، باپ دسترخوان کے اوپر بیٹھا، دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد کھاتے کھاتے کہا کہ مدینہ والوں کو کیا ہو گیا ہے، میں 27 سال کے بعد میں اللہ کے راستے سے واپس آیا، میں ایک محاذ سے واپس آیا، 27 ملک فتح کر کے میں واپس آیا، لیکن کسی نے میرا استقبال نہیں کیا، کسی نے میرے سے ملاقات نہیں کی۔ لیکن ایک 25 سال کا بچہ جس کے پیچھے وزیر لگے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے بادشاہ لگے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے عوام لگی ہوئی ہے، اور 25 سال کے بچے کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا کے لے کر چل رہی ہے، اس بیگم نے یعنی ان کی بیوی نے اس کی دکھتی ہوئی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا، آقا میرے سرتاج یہ بتائیے کہ آپ کے 27,000 دینار افضل ہیں یا وہ 25 سال کا نوجوان بچہ افضل ہے؟ کہا کہ میرے 25 سال کے 25,000 دینار تو کیا، اس کے اوپر تو بادشاہت بھی قربان ہے، اس کے اوپر تو پورے لوگ قربان ہے، ایسے 25,000 کتنے بھی قربان ہو جائے لیکن اس نوجوان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ کہا کہ وہ نوجوان وہی ہے، آپ نے جو پیسہ میرے پاس امانت رکھی تھی، میں نے اس امانت کو صحیح مصرف پر خرچ کر کے میں نے آپ کے بیٹے کو کیا کر دیا، ایک عالم بنا دیا، ایک حافظ بنا دیا، حافظ حدیث بنا دیا، جس کا نام ربیع ہے۔ تو جب باپ نے سنا، باپ جھومنے لگا، واللہ ما ضیعتنی، واللہ ما ضیعتنی، واللہ ما ضیعتنی، اے میری بیوی، تو نے میرے مال کو ضائع نہیں کیا، اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس بہت مال دیا ہے، بہت سب کچھ دیا ہے، اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے ہمیں چاہیے ہم اپنے پیسوں کو غریبوں کے اندر بھی لگانے کی کوشش کریں۔ بہت سارے مسلمانوں کے ایسے بچے بھی ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو آگے ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں، لیکن فیس افورڈ نہیں کر سکتے، فیس نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں کو چاہیے اپنی گاڑی کمائی کے اندر گھوم کر گھر جا کر دیکھیں، بھائی آپ پڑھنا چاہتے ہو، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، آپ وکیل بننا چاہتے ہو، لو ہم آپ کی فیس دینے کے لیے تیار ہیں، آپ پیسے کی فکر نہ کریں، ہم آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو آج ضرورت ہے، مسلمانوں کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، مسلمانوں کو وکیل کی بھی ضرورت ہے، مسلمانوں کو علماء کی بھی ضرورت ہے۔ جب مسلمان قوم پڑھے گی تو آگے بڑھے گی، اگر مسلمان قوم پڑھنا چھوڑ دے گی تو پیچھے چلی جائے گی، نچلی قوم کی طرف چلی جائے گی، اور آج مسلمانوں کو نیچے دھکیلا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، علم کا شوق، علم کا ولولہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔